صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پر تشریف فرما، آپ کی مسجد کی خطیب و امام و دیگر ارباب ملت، حاضرین مجلس، پردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کا ایکو کم کرو، ایکو کم کرو۔ الحمدللہ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والمقام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، صدق الله العظيم۔ غوث اعظم بمنی بسر السما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریہ نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمج شیخ احمد رضا خاتب عالم میزنم۔ حضرات، آج کی جو محفل پاک ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک شادی کی تقریب، اور وہ بھی ایک بیٹی کی شادی ہے، ایک بہن کی شادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اس شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے پیشتر آپ نے اپنے مسجد کے امام صاحب قبلہ کی گفتگو سنی، اور اس سے پہلے آپ نے نعت و مرقبت سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ تعداد اگرچہ مختصر ہے، مگر آپ مکمل جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ کے لکھے ہوئے کلام، جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، 1970 میں میرے مرشد نے یہ کلام لکھا تھا، اس کے دو تین شعر جہاں تک آواز ساتھ دے، دو تین شعر انشاءاللہ
آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جی لگا کر ذرا نبی آل نبی پر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں تم سے جو گریزہ ہے فرزانہ وہ دیوانہ، شیدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو اور گریزہ کہتے ہیں دور بھاگنے والے کو۔ تو سرکار تاج الشریعہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں جو میرے نبی سے دور بھاگتا ہے زمانہ اسے عقل مند کہتا رہے مگر حقیقت میں وہ دیوانہ ہوتا ہے، اور جو میرے سرکار کے قریب آتا ہے زمانہ اگرچہ اس کو دیوانہ کہتا رہے حقیقت میں عقل مند وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں آ کر قربان ہو جائے۔ تو اسی کی ترجمانی سرکار تاج الشریعہ نے اسی مصرے ان دو مصروں کے اندر کی ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم سے جو گریزہ ہے، بولیے بولیے سبحان اللہ۔ ایک ماحول قائم کر لیجئے، مجھے لگے کہ آپ واقعتاً سننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ تم سے جو گریزہ ہے فرزانہ وہ دیوانہ، تم سے جو گریزہ تم سے جو گریزہ ہے فرزانہ وہ دیوانہ، شیدا جو ہوا تم پر، شیدا جو ہوا تم پر دیوانہ شیدا جو ہوا تم پر دیوانہ وہ فرزانہ، تم سے جو گریزہ ہے۔ اور سرکار تاج الشریعہ ایک نظریہ اور پیار بھری اور عقیدت بڑی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو رات جاتی ہے دن نکلتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں؟ قرآن نے تو کہا نا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے شانہ، شانے کا معنی کنگھی ہوتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ رات جا کے دن جو نکلا ہے، یہ رات کے پردے سے دن نکلا ہے یا میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے بالوں میں کنگھی شریف فرما دی؟ محبت سے بولیے، اپنا شعر سنیے گا۔ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر یعنی ایسی جان جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہو میرے مصطفیٰ کی۔ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، سحر کہتے ہیں صبح کو، کیا رات کے پردے سے چپکے
سرکار تاج الشریعہ کہ دادا اور ہمارے سب کے آقا سرکار اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں دو۔ سمجھ گیا؟ اور کہا نا اے میرے مصطفیٰ کریم، بد ہیں تو آپ کے ہیں، برے ہیں تو آپ کے، یا بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام برے بھی آپ کے ہیں، بھلے بھی آپ کے ہیں۔ تاج الشریعہ بھی اسی مفہوم کی ترجمانی اور وضاحت اور اسی کی ادائیگی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، بدکار سہی بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو، اے شان کریمانہ شیدا جو ہوا تم پر۔ یہ زمین بیدم وارسی والی ہے نا، بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجاب والا۔ اب بیدم وارسی نے کیا کہا تھا، اور پھر تاج الشریعہ کا مقطع ملاحظہ کیجئے اور بیدم وارسی کا نظریہ۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا۔ بولیے بولیے، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے بڑا، محشر میں بھی کہہ دینا۔ مگر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میں کہنے کی ضرورت کیا ہے، ایک میں کیا میرے اشیاء کی حقیقت کے تھے، مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تھے۔ مگر بیدم وارسی نے جو عقیدت بھرا جملہ اور نظریہ پیش کیا ہے اس کو بھی آپ سنیں۔ محشر میں بھی کہہ دینا۔ اگر واقعات آپ اس تمنا کے ساتھ بیٹھے ہیں تو سارا مجمع مل کر کے میرے ساتھ پڑھے گا، آواز آپ کی میرے کانوں سے ٹکرانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن گواہ ہو جاؤ اور یہ حضرات بھی گواہ ہو جائے۔ پڑھیے محبت سے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا۔ اور جب سما بن ہی گیا ہے تو بیدم وارسی کا ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں، پھر تاج الشریعہ کے مقطع کی طرف آتا ہوں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آنا،
وارسی سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ دعا کیوں کیا اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جائے. تو بیدم وارسی نے بڑی سمجھداری کی بات کی، اس لیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ مرتے وقت اخیر وقت میں اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیدار سے مشرف ہو جائے تو بتاؤ اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ اور اگر یہی بات سمجھنا ہے تو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے. آقا آپ بتائیں، میدان کربلا میں 72 جانثار قربان کر دیے، بہت بڑا زخم، 72 زخموں کو جسم پر جھیل دیا، یہ بھی زخم، آخر وقت میں گردن بھی کٹوا دی. سرکار آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آقا حسین کی بارگاہ سے آج بھی جواب ملے گا، عالم تصور میں جواب ملے گا. اے میرے دیوانے، میرے زخموں کو بعد میں دیکھنا، پہلے یہ دیکھ لے کہ جس وقت میری روح میرے جسم سے پرواز کر رہی تھی، میرے سر کو میرے تن سے جدا کیا جا رہا تھا، اس وقت میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ. اور یہ بات صرف عقیدت کی نہیں حقیقت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا جس دن حسین پاک کی شہادت ہوئی دوپہر کے وقت میں کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا خون ہے؟ فرمایا ہادہ دم الحسینی و اصحابی، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. سرکار کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا فلم ازل التقطہ منذ اليوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں یہ خون اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں. کبھی علی اصغر کا خون جمع کرتا ہوں، کبھی علی اکبر کا خون جمع کر رہے ہیں، کبھی حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا خون جمع کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جب سارے جانثاروں کا خون آمنہ کے لال نے جمع کیا ہوگا اس وقت میرے آقا مدینے میں نہیں پورے مدینہ مکہ سے آپ میدان کربلا پہنچ گئے ہوں گے. اور جب میدان کربلا پہنچے حسین پاک کے گھر والوں کی قربانیاں ہو رہی ہیں، علی اکبر کی قربانی ہوئی، سرکار نے خون کو جمع کر لیا، اپنی اس شیشی کے اندر جمع کر لیا ہے. علی اصغر کی قربانی کے وقت جمع کیا ہے، حضرت قاسم کی قربانی کے وقت جمع کیا ہے، حضرت عباس علمبردار کی شہادت ہو رہی ہے، سرکار خون جمع کر رہے ہیں. ارے جب حسین کے ساتھیوں کا خون سرکار اس شیشی میں جمع کر رہے ہو اور میدان کربلا میں ہو تو ذرا خود فیصلہ کیجئے اس وقت آقا کریم کہاں ہوں گے؟ جب حسین کے سر کو ان کے بدن سے جدا کیا جا رہا ہوگا یقیناً آقا میدان کربلا میں ہوں گے اور سرکار اپنے شہید نوازی کی عارض بنا رہے ہوں گے، ہمت بنا کر کہتے ہوں گے حسین زخم پر زخم برداشت کر لے، تجھے احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تیرا نانا جامع شہادت لے کر کے کھڑا ہوا ہے. جب حسین کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہوگی ساری تکلیفیں بھول گئے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. تو بیدم وارسی نے بھی کہہ دیا نا، جب جان لبوں پر ہو، پڑھیے محبت سے، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو. وہ کہا تھا نا انہوں نے محشر میں بھی کہہ دینا، میرے مرشد کیا کہہ رہا ہے، یوں تھام کے دامن کو مجرا ہے سر محشر، دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے کوئی اختر کا، بولیے دیکھے کوئی اختر کا، دیکھے
پاک سنائیے ذرا بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات بتائیے، آپ کے اس چک نوادہ ہے کہ محمود ہے؟ اچھا محمود ہے. محمود کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی. اللہ کا ایک نام محمود بھی ہے، اور جس کی تعریف کی گئی ہو اس محلے میں کوئی برا کام نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں، ہو رہے ہیں، سمجھ گئے، مگر ہونا نام کا کچھ اثر بھی ہونا چاہیے. جیسے کسی کا نام صالح ہو تو صالح کا معنی نیک ہوتا ہے، مگر وہ اتنا ہی برا ہو. سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور کسی کا نام سلیم ہو تو سلیم کا معنی ہوتا ہے درست، صحیح، سدھرا ہوا سمجھ لیجئے، اور وہ اتنا ہی بگڑا ہوا. تو عجیب سا کام لگتا ہے نا. آپ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کے اس چک محمود میں مسلمان تو بہت سارے ہوں گے، مگر تعداد بڑی مختصر ہے. خیر کوئی بات نہیں، اس محفل میں آتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اگر تعداد آپ کی کم ہے تو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بھائی کو جس نے اپنی بہن کی شادی پر، لوگ تو بہن کی شادی پر کچھ بھی نہیں کرتے اور کچھ کریں گے مگر اچھے کام نہیں، اور لڑکوں کی شادی میں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں. میں بھی آؤں گا تو گفتگو کروں گا انشاءاللہ، مگر آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی مختصر جماعت، یہ تھوڑی سی جماعت، میں کہتا ہوں اس کے ساتھ بے شمار فرشتے بھی آ گئے. اور یہ میں نہیں کہتا، سرکار علیہ السلام کی حدیث بولتی ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا جلس قوم یصلون علی الا حفت بہم الملائکۃ من لدن اقدامہم الی عنان السماء. سرکار فرماتے ہیں اگر لوگ بیٹھ کر مجھ پر درود پڑھتے ہیں، اب آپ نے بھی درود میرے کہنے سے پڑھا، میں نے بھی آپ کے ساتھ درود پڑھا، سب نے مل کر کے سرکار دو عالم پر درود پڑھ لیا. آقا فرماتے ہیں جب مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے آ کر کے بیٹھنے والوں کو گھیر لیا کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں فرشتے آتے ہیں بیٹھنے والوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا کتنے فرشتے آئے ہیں، تو میں کہوں گا یہ تعداد تو نہیں بتا سکتا، مگر حدیث کا جملہ سن لیجئے. حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ سرکار فرماتے ہیں من لدن اقدامہم، لوگوں کے پیروں سے لے کر کے الی عنان السماء، پیروں سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے آ جایا کرتے ہیں، اور خالی نہیں آتے. فرمایا بأیدیہم قراطیس الفضہ واقلام الذھب. فرمایا جب وہ آتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا یہ چاندی کا کاغذ، سونے کا قلم کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یکتبون الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹھنے والے جو اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے اسی درود کو چاندی کے کاغذ پر سونے سے قلم، سونے کے قلم سے لکھ لیا کرتے ہیں. اے سنی ذرا توجہ تو کر، زبان ہماری گندی ہے، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے وہ تواضع انکساری اعلیٰ حضرت کی تھی، مگر ہمارے اعتبار سے تو حقیقت ہے نا، گندے بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، کمین بھی ہیں، مہنگے ہیں کوڑی کے تین. ایک کوڑی میں اگر ہم جیسے لوگ، حالانکہ کوڑی چلتی رہی ہے، آج تو روپیہ بھی نہیں چل رہا ہے، کچھ روپیے بند بھی ہو چکے ہیں، ہماری وہ حیثیت رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر ایک کوڑی میں ہمیں خریدا جائے اور کوئی آدمی ایک کوڑی میں ہم جیسے بیکار تین لے کر کے چلا جائے تب بھی مہنگا لے کر کے جا رہا ہے. ہم جیسے تو 12 ملنا چاہیے، ہم جیسے تو 5 ملنا چاہیے یا 6 ملنا چاہیے، مگر یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے جو بولا تھا وہ تواضع انکساری تھی. اعلیٰ حضرت تو مجدد ہے، مگر یاد رکھو یہ ہم جیسوں کا حال بیان کیا گیا تھا. ہم گندے بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، کمین بھی ہیں، مہنگے ہیں کوڑی کے تین. کون ہمیں پالتا؟ تم پہ کروڑوں درود، مگر اتنا یاد رکھو ہماری زبان بد صحیح، بدکار صحیح، ہم کچھ بھی ہو، مگر جب ہماری زبان سے درود نکلتا ہے، گناہگار درود پڑھتا ہے، مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے، یہ فرشتے رحمت کے آتے ہیں جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، جن سے کبھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی، جن سے کوئی جرم نہیں ہو سکتا. اللہ ایسے پاکیزہ مخلوق کو اور نورانی مخلوق کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میرے نبی کے امتی میرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، چاندی کے کاغذ
زندہ باد درود پاک زندہ باد درود پاک زندہ باد درود پاک زندہ مار ایک بات مجھے یہ بتائیے، آپ جو بیٹھے ہیں آپ نے یہ تو سن لیا کہ فرشتے اتنے آتے ہیں، کہاں سے؟ پیر سے لے کر بولو بولو آسمان تک فرشتے ہی، مگر جب کسی کے یہاں پر برہنہ قسم کی اور نیم اریا لباس، آدھا آدھا لباس جن کے بدن نظر آ رہے ہیں، ایسی فاحشہ عورتیں جب ڈینس کرنے آتی ہیں اور ڈی جے بجتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، فرشتے اس وقت بھی آتے ہیں، مگر اس وقت فرشتے رحمت کے نہیں لعنت کے فرشتے آتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ بڑے سعادت مند خوش نصیب ہیں جو نیک محفل کو سننے کے لیے آگے۔ اتنا یاد رکھنا، ابھی مفتی عرفان صاحب نے بڑے پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، قبر کی تنہائیاں بہت سخت ہے، سمجھ گئے آپ؟ بہت سخت ہے۔ جو آدمی جس طرح کا رویہ اختیار کر کے دنیا سے جاتا ہے، اور اگر وہی روش اس کے گھر والے بھی اختیار کرتے رہے تو یہ تو مر کے قبر میں پڑا ہے، مگر اس کو عذاب برابر ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی کوئی روش چھوڑ کر مت جائیے کہ آپ کے بیٹے کہیں میرے باپ نے بھی تو شادی میں ایسا کیا تھا، لاؤ میں بھی ویسی کروں۔ وہ گندی ریت اور روایت ڈال کر چلے گئے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سونے کے قلم سے چاندی کے کاغذ پر لکھ لیا، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز کہ آپ اگر محفل سجائیں گے تبھی چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے درود لکھا جائے گا؟ نہیں، آپ اگر گھر کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں، کوئی مقرر نہیں، آپ گھر کی تنہائی میں بیٹھے ہیں، رات کو لیٹنے کے لیے جا رہے ہیں مصلے پر، آپ بستر پر لیٹنے جا رہے ہیں، مصلے سے اٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر بستر پر گئے، لیٹ گئے، اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ضرور ہے، مگر موبائل سے مصطفیٰ کریم کی نعتیں سن رہے ہیں،